الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لستن كأحد من النساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم ازواج پیغمبر کا ذکر کر رہا ہے. اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کے جیسی نہیں ہو. یعنی عام عورتوں کا اور مقام ہے اور تمہارا اور مقام ہے. الفاظ دیگر یہ کہا جائے ازواج پیغمبر ہم سب کی اماں جان ہے. چونکہ حدیث یہ کہتی ہے کہ حضرت علی اور رسول خدا پوری امت کے باپ ہیں. بے شک. جب وہ ساری امت کے باپ ہیں تو ان کی زوجہ ہم سب کی ماں قانون بنتی ہے. جی. ماں یہ الگ بات ہے. ماں دو طرح کی ہے. ایک بہت اچھی بھی ہوتی ہے اور ایک بہت خراب بھی ہوتی ہے. اچھی اگر ماں ہے تو گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے گی اور اگر ماں بری ہے تو اچھے خاصے گھر کو جہنم کا نقشہ بنا دے گی. لہذا یہ ایک الگ موضوع ہے. ہمیں چاہیے کہ یہ کیسے ہو کہ پیغمبر کی کتنی بیویاں ہیں. ملکۃ العرب جو کتاب ہے اس کے مصنف نے بہار الانوار اور تاریخ خبیث کے حوالے سے لکھا کہ پیغمبر اسلام کی ہاں جو ازواج تھی وہ تقریباً 13 تھی. کتنی؟ 13. لیکن جب تک جناب خدیجہ رہی کوئی دوسری نہیں آ سکی. یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ 12 ایک طرف اور خدیجہ تنہا ایک طرف. خدیجہ کی مقام و منزلت تو خدیجہ 25 سال تک تنہا پیغمبر کے ساتھ رہی ہیں. یعنی بالفاظ دیگر کہا جائے کہ ساری عورتوں کو یہ فخر ہے ازواج پیغمبر کو کہ ہم نبی کی بیویاں ہیں. پیغمبر کو فخر ہے کہ خدیجہ میری بیوی ہے. تو بڑا مقام ہے جناب خدیجہ کا. اور جناب خدیجہ کی یہاں جس انداز سے بارات گئی ہے اس شایان شان طریقے سے بارات نظر نہیں آتی. نعیم صدیقی جو اہل سنت کے رائٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھی جب پیغمبر کی شادی ہوئی ہے وہ تو جو جناب خدیجہ سے ہوئی ہے وہی ایک باوقار شادی ہے. باقی تو کچھ کنیکی میں ہے کچھ ایسے عقد میں آئی ہے. بلکہ تہذیب الحسن صاحب کا جملہ یہ آتا ہے کہ نماز عشاء کے بعد رسول اللہ بیٹھ جاتے تو مکے والے بیٹیاں لے کر آتے. وہ کہتے آن کے آئے تو پیغمبر خاموش ہے. ایک دفعہ ہوا 2 دفعہ ہوا. اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جا کر کہو حبیب سے کہا ہے میرے حبیب ان کا کام ہے بیٹیاں دینا تمہارا کام ہے بیٹیاں لینا. یعنی ان کا کام ہے ہم کہتا کہنا آپ کا کام ہے قابل تو کہنا. یہ بیٹیاں لاتے رہے آپ بیٹیاں لیتے رہے مگر یاد رکھیے گا اولاد دینا ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. صلوات پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور جناب خدیجہ کی جب شادی ہوئی تو شادی کی پہل جو ہے وہ جناب خدیجہ کی طرف سے. جب رسول اسلام مال تجارت شام لے جایا کرتے تھے تو جناب خدیجہ نے کہا بھائی محمد تمہاری کی شادی ہو گئی؟ کہا کہ نہیں. کہا کیوں؟ کہا میں غریب ہوں میں نادار ہوں. تو انہوں نے کیا کہا میں نے آپ کے لیے ایک لڑکی تلاش کی ہے جو خوش اخلاق بھی ہے خوش سیرت بھی ہے اور مال و دولت میں بھی کم نہیں ہے. پیغمبر اسلام نے کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ میں کنیز حاضر ہوں. تاریخ کا جملہ یہ ہے کہ جناب رسول خدا نے کہا انت ملکتن تم شہزادی ہو.
اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، ایک کھانا کھلانے والی ہے اور ایک کھانے والی ہے، تو آپ مجھے بتائیے کھانا کھانے والی شہزادی ہوگی یا کھلانے والی شہزادی ہوگی؟ ہر عقل مند انسان کہے گا جو راہ خدا میں خرچ کرے وہی تو شہزادی ہوگی، بالکل جو خود ہی مال خدا کھا جائے وہ شہزادی کیسے ہو سکتی ہے؟ پیغمبر اسلام میں انت ملکۃ یعنی تم شہزادی ہو۔ مجھے مسلمانوں سے یہی شکوہ ہے، جو ٹکڑوں پر پلی وہ تو شہزادی نظر آ گئی، جس نے پورے اسلام کو پال دیا وہ آج تک شہزادی نہ بن سکی۔ سلام پڑھیں گے صلی علی محمد آل اسی محمد۔ بات کو شاعر نے اپنے زبان میں کہا، کعبے میں دیے تو نے جلائے تو جلے ہیں، ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پڑے چلیے ہیں۔ یہ جناب خدیجہ کی طرح جناب خدیجہ نے اپنا مال لٹایا ہے اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے۔ سوال یہ تھا کہ پہل رشتے کس کی طرف سے ہوئے؟ جناب خدیجہ کی طرف سے۔ اس کا دو نتیجے نکل سکتے ہیں، اگر لڑکے کے یہاں پیغام بھیجے، اگر رشتہ مناسب ہو تو کر دینا چاہیے اس سے پہلے کہ گھر کی عزت چوراہے پر پہنچے، گھر والوں کو راضی ہو جانا چاہیے۔ یہ بچوں کا انداز ہے کہ وہ کسی وزیر سے گلوا دے، وہ گھر کی عزت رکھنا چاہتے ہیں، ورنہ وہ اپنے آپ بھی کر لیں گے، کرنے بھی ہو جائے، ماں باپ نہیں روک پائیں گے۔ لہٰذا اگر ایسا کوئی معاملہ ہو اور حساب کتاب ٹھیک ہم پلہ ہو تو کر دینے میں ہی فائدہ۔ دوسرا نتیجہ یہ، جناب خدیجہ نے سوال کیا ہے شادی کا، پیغمبر نے سوال نہیں کیا، چونکہ اگر پیغمبر اسلام کی طرف سے ابتدا ہوتی تو تاریخ کے غدار لوگ کہہ دیتے پیغمبر نے مال کے لالچ میں شادی کی ہے، اس لیے پیغمبر کے ہاتھ سے شروعات نہیں ہے شادی کی، شروعات جو ہے جناب خدیجہ کی طرف سے ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے پیغمبر کو مال کی ضرورت نہیں ہے، خدیجہ کو پیغمبر کی ضرورت ہے۔ واہ، صلوات پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ لہذا آپ دعا جناب ابو طالب نے پڑھا، پھر وہ جناب ابو طالب نے 3 دن کھانا کھلایا اور جناب خدیجہ نے پورے 6 مہینے تک کھانا کھلایا، جب تک قوم کی غربت ختم نہ ہو گئی۔ یہی وہ خدیجہ ہے جنہوں نے پیغمبر اسلام کے دین کو آگے بڑھایا ہے، اور جناب خدیجہ نے کا اتنا پاکیزہ مقام ہے کہ خود اللہ نے انہیں اپنا سلام کہلوایا تھا جبریل امین کے ذریعے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جناب خدیجہ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ یہی نہیں، ہمارے ائمہ نے بھی جگہ جگہ مقامات پر جناب خدیجہ کے ذریعے اپنا تعارف کرایا، جیسے 12ویں امام دعائے ندبہ ہے، اس میں انا ابن خدیجہ الکبریٰ، میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام زمانہ یا امام سجاد نے یا دیگر ائمہ نے جب کہیں دربار میں ضرورت پڑی امام نے امام زادہ تو کیا کہا؟ انا ابن خدیجہ الکبریٰ، ہم خدیجہ الکبریٰ کے بیٹے ہیں۔ امام حسین کا سر یعنی عظمت جناب خدیجہ بتا رہا ہوں، جب راہب کے جان میں رکھا ہوا تھا، راہب نے جگہ اس سارے کٹے ہوئے سر سے نور آسمان سے گھرا، انہوں نے خون کو صاف کیا، عبادت خانے پر رکھا کہ بتاؤ کون ہو؟ امام حسین کے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، میں مکہ کا بیٹا، میں مدینہ کا بیٹا۔ دیکھو میں نہیں سمجھا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہا میرا حسن سے پوچھتے ہو، کہا میں رسول خدا کا بیٹا، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا، میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جناب خدیجہ کا کتنا بڑا مقام، کتنی بڑی عظمت ان کی حیات میں، فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہم ان کے بیٹے ہیں۔ یقیناً آج اسلام جو مضبوط ہے یہ جناب خدیجہ کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ بس فرق یہ ہے اسلام کو جب مال کی ضرورت پڑی تو جناب خدیجہ میدان میں آئی، اور جب خون کی ضرورت پڑی
تو جناب ابو طالب صاحب نے اس گھرانے نے اسلام کو پروان چڑھا مگر دنیا والوں نے ان کی قدر ہی نہیں کی. دوسری بیویاں تو پیغمبر کی یاد ہے, یہ یاد کیوں نہیں ہے کہ جس سے نسل رسول خدا چلی ہے. اور بھی تو بیویاں ہیں, وہ تو وہ ہے جو 12 مہینے ساتھ رہے, 13 مہینے 12-13 مہینے ساتھ رہنے والی وہ تذکرے خوب ہے, جو تنہا 25 سال نہیں, وہ صرف تھوڑے سے لوگوں کو یاد ہے. یہ دشمنی کیا ہے؟ یہ دشمنی صرف اس لیے ہے کہ وہ پیغمبر کی بیوی ہے. دوسری جو ہے وہ جو پیغمبر کی بیوی, یہ پیغمبر کی بیوی ہے. دونوں دنیا والوں نے جناب خدیجہ کو چین نہیں لینے دیا. یعنی ان کی وفات کے بعد بھی آج بھی مکہ میں جنت المعلا قبرستان میں ان کے روزے پر سایہ نہیں ہے. جیسے ماں بیٹے کی قبر بغیر سایہ کی ہے بیٹی جناب فاطمہ کی, اسی طریقے سے جناب خدیجہ الکبریٰ کی قبر بھی سایہ میں نہیں ہے. عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں پیغمبر اسلام کو اتنا زیادہ صدمہ ہوا کہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. جب جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کا آگے پیچھے انتقال ہو گیا تو اس پورے سال کا نام کیا پڑا؟ عام الحزن, غم کا سال. اتنا بڑا صدمہ, اور خدا نے کو دیا پیغمبر اب آپ کا کوئی ناصر و تیار نہیں ہے, آپ مکہ چھوڑ کر مدینے چلے جائیں. کتنا بڑا جھٹکا لگا ہے. پیغمبر اسلام وہ آئے مگر دنیا والوں نے پیغمبر کو چین سے نہیں رہنے دیا. اور پیغمبر اسلام اکثر و بیشتر پوری حیات جناب خدیجہ کو یاد کرتے رہے, چونکہ جناب خدیجہ نے قلب پیغمبر پر محبت کے وہ نقش و نگار ابھارے تھے کہ 12 مل کر بھی اسے ہٹا نہ سکی. مگر ایک جملہ کہوں گا, جناب خدیجہ, ہم نے تو دنیا میں یہی دیکھا ہے کہ جب کوئی امیر مرد دنیا سے جاتا ہے تو سب سے زیادہ لوگ اس کے جنازے میں ہوتے ہیں. عرب آپ تو ملکۃ العرب ہے, آپ کے جنازے میں سب سے زیادہ لوگ ہونے چاہیے تھے, مگر وہاں تو گنے چنے لوگ نظر آ رہے. یہ دشمنی ہے اہل بیت پیغمبر کے گھرانے سے, جس کی وجہ سے لوگ جناب خدیجہ کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے, تھوڑے سے لوگ. مگر ایک جملہ کو شہزادی, ارے آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جب آپ دنیا سے گئی تو پیغمبر اسلام موجود تو ہیں. پیغمبر اسلام کے ہوتے ہوئے آپ کو غسل بھی دیا گیا, کفن بھی دیا گیا, مگر آپ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تو نہیں ہے, آپ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ تو نہیں گرا گیا. اے شہزادی, ارے ایک نظر اپنی بیٹی فاطمہ پہ کرو. ارے علی جیسا امام موجود ہے لیکن فاطمہ پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. یہی نہیں, فاطمہ کی پسلیاں توڑ دی گئی. ارے محسن کی شہادت گزر ہو گئی. ارے جب علی مرتضیٰ اے جناب خدیجہ, ارے جب آپ رسول خدا آپ کو سپرد کر رہے تھے تو کوئی گلا شکوہ نہ تھا, لیکن جب علی مرتضیٰ قبر میں فاطمہ کو اتار رہے تھے تو کہہ رہے تھے یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے گا, جب امانت دی تھی تو بال سیاہ تھے, جب امانت لوٹا رہا ہوں تو بال سفید ہو چکے ہیں. یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے گا, جب امانت دی تھی تو پسلیاں سلامت تھی, جب امانت لوٹا رہا ہوں تو پسلیاں ٹوٹ چکی ہے. کتنا سخت ترین مرحلہ تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار ہمارے اس خلیل والے کو قبول فرما, ہمارے کثیر گناہوں کو معاف فرما. محبت جو مر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما, جو زندہ ہونے والے خیر کی توفیق عطا فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما, پرچم اسلام بلند سے بلندتر فرما. ارادت و باطلیات مراد کرام برابر معظم کی حفاظت فرما. بار الہ منتظر بھائی منصور انکل کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. بار الہ جتنے بھی مومنین یہ حاضر ہیں ان کی ایک حاجات کو پورا فرما. امام زمان کے ظہور میں حاضر فرما, ہمیں ان کے آوان و ساروں قرار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع. بار الہ
ہمیں سیرت حضرت خدیجہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. لا آمین. آواز سے گزارش ہے ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جناب خدیجہ بنت جناب خویلد